مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ راہ جنت ایسوسی ایشن سن 2021 میں اپنے عرف عام میں حسن صاحب نے یہ طے کیا کہ ایک مقابلہ کوئز کمپٹیشن میں الحمدللہ 450 کے قریب طلباء و طالبات کے اندر کافی سارے بڑے بڑے اعزازات سے بچوں کو نوازا۔ 10 نومبر جو کہ حضرت مولانا محمد علی جوہر کی پیدائش پر پہلی بار کانٹی کی تاریخ میں حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پروگرام جنت ایسوسی ایشن کا یہ تیسرا پروگرام جو کہ مقابلہ مضمون نویسی بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منعقد کیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، مہمانان خصوصی، میرے ہر دل عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نشست عرف عام میں مقابلہ مضمون نویسی بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نتائج اور تقریب انعامات پر منعقد کیا گیا ہے۔ آج کے اس جلسے میں جن طلباء و طالبات نے مقابلہ مضمون نویسی میں حصہ لیا تھا ان کے نتائج بتائے جائیں گے اور انہیں انعامات سے نوازا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر نعت خوانی اور سیرت النبی کے موضوع پر جلسہ ہوگا۔ حاضرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو قصرہ کے شاہی محل میں جو آگ ایک زمانے سے جل رہی تھی وہ ایک دم سے بجھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بہت ساری جگہوں پر بدایمانی تھی، جیسے کہ لڑکیوں کے زندہ ہوتے ہی انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسی کفر اور جاہلیت ان تمام کے اندر بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے، بڑے سے بڑے جو قبیلے کے سردار تھے وہ آپ کے چہیتے ہو گئے، آپ کے غلام جیسے ہو گئے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں سب سے پہلے راہ جنت کے بارے میں۔ ہماری راہ جنت ایسوسی ایشن سن 2021 میں اپنے عرف عام میں آئی اور اس راہ جنت ایسوسی ایشن نے سب سے پہلے واحد بلال صاحب اور ہمارے سیکریٹری حافظ مزمل اطہر صاحب، ان دونوں کی خواہش سے یہ راہ جنت ایسوسی ایشن کی بنیاد ڈالی گئی۔ راہ جنت ایسوسی ایشن میں اس وقت لاک ڈاؤن کے مناظر دیکھے ہوئے تھے تو حافظ مزمل اطہر صاحب نے یہ طے کیا کہ ایک مقابلہ کوئز کمپٹیشن رکھا جائے جس کے اندر بچوں کے اندر پڑھنے کی جو صلاحیت ختم ہو چکی ہے وہ واپس سے ان کے اندر واپس آئے، جس کے اندر مقابلہ کوئز کمپٹیشن میں 40% اسلامی کوئسچنز ڈالے گئے تھے اور 60% جنرل کوئسچن تھے۔ اسی طرح اس کے اندر الحمدللہ 450 کے قریب طلباء و طالبات نے حصہ لیا اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ اس کے نتیجے بھی الحمدللہ 2 مہینے کے بعد بتائے گئے تھے، جس کے اندر کافی سارے بڑے بڑے اعزازات سے بچوں کو نوازا گیا اور اس کے اندر اتنے سارے سامعین اکرام کی شرکت کو دیکھ کر راہ جنت ایسوسی ایشن کی حوصلہ افزائی ہوئی اور ہم نے اس راہ جنت ایسوسی ایشن کو آگے لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد 10 نومبر جو کہ حضرت مولانا محمد علی جوہر کی پیدائش کا دن ہے، اس دن ہم لوگوں نے حضرت مولانا محمد علی گنج، جہاں پر ایک حضرت مولانا محمد علی رحمت اللہ علیہ کے نام سے ایک منچ موجود ہے، وہاں پر پہلی بار کانٹی کی تاریخ میں حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ کے نام سے پروگرام کیا۔ کافی حیرت کی بات ہے کہ جن کے نام سے منچ بنا، جن کے نام سے ایریے کا نام پڑا، انہی کے نام سے آج تک وہاں پر پروگرام نہیں ہوا تھا۔ الحمدللہ راہ جنت ایسوسی ایشن نے اس شرف کو حاصل کیا اور وہاں پر حضرت مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں علی جناب مفتی عنیق صاحب نے اپنے کافی اچھے انداز میں سامعین کو فرمایا۔
اس کے بعد راہ جنت ایسوسی ایشن کا یہ تیسرا پروگرام جو کہ مقابلہ مضمون نویسی بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منعقد کیا گیا کہ طلباء و طالبات نے اپنا امتحان دیا۔ اس امتحان میں کسی بھی طرح کی غیر طریقی حرکت نہ ہو، جس طرح سے ہم اسے چیٹنگ کہتے ہیں، کاپی کہتے ہیں، ایسی حرکتیں نہ ہو، اس لیے ہم نے اس کے اندر 2 سیٹ بنائے تھے، سیٹ اے اور سیٹ بی، جس کے اندر ہم نے کوئسچنز کو شفل کر دیا تھا۔ اور الحمدللہ بچوں نے اتنی ایمانداری اور بڑے ہی اچھے حوصلے کے ساتھ اپنا امتحان دیا کہ ہم خود دنگ رہ گئے۔ اس مقابلے میں ہم نے کچھ باہر کے انویجیلیٹرز کو بھی بلایا تھا، جن کا نام عبد الرحمن صدیقی صاحب، مجتبیٰ طاہر صاحب، عفان صدیقی صاحب، مجاہد احمد صاحب، ان تمام نے ہماری بہت ہی مدد کی۔ میں ان تمام کا شکر گزار ہوں۔